Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Tech Friends. I hope you are doing well. Today I am going to discuss about how to become a lawyer. پاکستان کے اندر پہلے لا کی ڈگری 3 ایئرس کی تھی، لیکن اب یہ 5 ایئرس کی ہو گئی ہے۔ پہلے آپ گریجویشن کے بعد 3 ایئرس میں LLB کرتے تھے، اور اب یہ اس کو جو ہے وہ 5 ایئرس میں کنورٹ کر دیا گیا، اور آپ یہ انٹرمیڈیٹ کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ لا میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو ایک لا ایڈمیشن ٹیسٹ LAT وہ پاس کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ کو بیسک چیزوں میں انالائز کیا جاتا ہے کہ آپ کو میتھمیٹکس کتنی آتی ہے، آپ کو انگلش کتنی آتی ہے، اسلامیت کتنی آتی ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ایک لا ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جاتا ہے لیٹ۔ اس کے اوپر کافی سارے بکس بھی چھپ چکی ہیں، آپ اگر چاہیں تو مارکیٹ سے ان بکس کو پرچیز کر کے بھی وہاں سے پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تو لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اگر آپ اپنے ایگریگیٹ کے حوالے سے کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو 5 ایئر پروگرام کے اندر لا میں ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے، اور ٹوٹل اس میں 10 سیمیسٹرز ہوتے ہیں۔ تو لا کے بارے میں لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینین ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی لائرز جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، لائرز آر لائرز، یعنی ایک وہ لائر جو وکیل اور دوسرا لائر وہ جھوٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لائرز ہمیشہ جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سوچ کے اکارڈنگ بولتا ہے۔ آپ کو لوگوں کی بات کی فکر نہیں کرنی۔ اگر آپ کا لا میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ کو ضرور لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی اپنی سیکیورٹی کے لیے لا بہت ضروری ہو گیا۔ اگر آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہوگا تو لوگ آپ کو بہت تنگ کر سکتے ہیں، پولیس والے اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بلا وجہ شریف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس لا کی ڈگری ہو تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر کچھ بھی ایکشن لینے سے پہلے سوچتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ LLB میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے تو آپ ضرور لیں۔ لا ویسے بھی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے، پریکٹیکل فیلڈ ہے۔ انٹر کے بعد اگر آپ 5 ایئرس پروگرام میں LLB کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ ارن کرنا ضرور سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ نے سمپل FA کیا، اس کے بعد BA اور MA کر لیا، یا آپ نے BA آنر یا BS کر لیا، تو آپ کے پاس جو جاب کی اپرچونیٹیز ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ موسٹ پروبیبلی آپ کو جاب نہ ملے، کیونکہ پاکستان کے جس قسم کے حالات چل رہے ہیں وہاں پہ جاب لینا بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آئیں، ایسی کوئی نہ کوئی ڈگری لیں جس میں آپ پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کر کے ارن کر سکیں۔ اور وہ پریکٹیکل فیلڈز کے اندر سب سے بہترین جو پریکٹیکل فیلڈ ہے وہ لائرز کی ہے۔ ایک لائر جو ہے وہ اچھا خاصا ارن کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عزت کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ سمپل FA BA اور MA کرتے ہیں تو میں ایز اے ٹیچر، میرے کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے لیکن آج وہ ایک سمپل سی جاب کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں پرائیویٹ فرم میں یا کہیں بھی کوئی جاب مل جائے۔ تو اگر انہوں نے انٹر کے بعد 5 ایئرس لگا کے LLB کیا ہوتا تو آج وہ کورٹس کے اندر جا کے یا کسی وکیل کے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کے دوران بھی وہ ارننگ سٹارٹ کر دیتے۔ لہٰذا میری آپ کو یہی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ لا ضرور کریں۔ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور سجیسٹ کرتا چلوں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ لا کریں، یعنی پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں۔ آپ ایسی ایک سکل سیکھیں جس میں آپ کو ارننگ ہو، بجائے اس کے کہ آپ اکیڈیمک ایجوکیشن کو انہانس کرتے رہیں۔ اکیڈیمک ایجوکیشن انسان کو کسی قابل نہیں بناتی۔ ایک MA کرنے کے بعد، ایک MSc کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی سکل نہیں ہوتی کہ آپ اپنی اس ڈگری کو یوٹیلائز کر کے آپ ارن کر سکیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کے پاس ایک ایسی ڈگری ہے جس میں آپ نے ایک سکل سیکھی ہے، چاہے وہ آپ B کیٹیگری کر کے میڈیکل سٹور کا لائسنس بنوا لیں، اس کے بعد آپ میڈیکل سٹور بنا کے بیٹھ جائیں، یا آپ LLB کر لیں، اس کے بعد آپ کورس میں چلے جائیں، یا آپ اس کے ساتھ ساتھ کوئی روزگار ای لرننگ کی کوئی سکل سیکھ لیں جس میں آپ ایک مطلب کہ سکل سیکھ رہے ہیں، اور فری لانسنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ فری لانسنگ کے ذریعے، یعنی یہ ایسی ڈگریز ہیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں جس میں آپ جو ہے وہ سکل سیکھیں گے، اور سکل ہی آپ کو ارن کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ادروائز اگر آپ اکیڈیمک ڈگریوں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو پاکستان کے جیسے حالات چل رہے ہیں آپ کو جاب آفر کسی نے نہیں کرنی، کیونکہ جب بھی آپ ایک اکیڈیمک ڈگری کو کمپلیٹ کر کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے پریویس ایکسپیرینس مانگتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ ایک اکیڈیمک ڈگری کلیئر کر کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس پریویس ایکسپیرینس کیا ہوگا؟ پریویس ایکسپیرینس یا آپ کا پورٹ فولیو تو تب ہی بنتا ہے جب آپ کام کر چکے ہوں گے، اور جب آپ نے کام ہی نہیں کیا تو پھر آپ کا اکیڈیمک وہ پورٹ فولیو کیسے؟ وہ اکیڈیمک پورٹ فولیو ہوگا، پریکٹیکل پورٹ فولیو تو نہیں ہوگا۔
اس لیے میری آپ سے یہ سجیشن ہے کہ آپ اکیڈیمک پورٹ فولیو بنانے کے بجائے اپنا پروفیشنل جو ہے نا وہ کسی ڈگری کے اوپر آئیں، لائر بنیں۔ لائر جو ہے وہی اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے۔